بہت شکریہ انصر بھائی، آپ نے ہمیشہ ایسے آوازوں کو دوسروں تک پہنچایا ہے جن کو کوئی سنتا نہیں ہے۔ میرا نسرین عزیز ایک عہد تھا تمام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگوں کو اسلام، اوورسیز پاکستانی کو دل کی گہرائی سے سلام، اور میرے ریاست کے لوگوں کو پیار بھرا سلام۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے چراغ منزل کی چیئرپرسن نسرین عزیز صاحبہ کی احصال ثواب کے لیے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس ریفرنس کا کریڈٹ جاتا ہے نیلا بٹ فاؤنڈیشن کے سرپرست اعلیٰ اور ہماری سوسائٹی کے بڑا ہی قیمتی اثاثہ جاوید اختر عباسی صاحب کی کاوش کہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اور جاوید اختر عباسی صاحب بھی ایک ایسے ہیں جنہوں نے 2021 میں بہت بڑی جو ہے پارٹیز کا ارینج انہوں نے کروایا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو ذاتی بنگلہ ہے نیلا بٹ میں، وہاں پر کیسے کیسے پروگرامات ہوئے اور ایسی محفلیں ہوئیں۔ کچھ بڑے خصوصی لوگوں کی پارٹی ہوئی، پھر ایسے لوگ جو اولڈ مین تھے ان کی پارٹی ہوئی، تو کئی لوگ جو ہے وہ اس محفل سے چلے گئے، دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، یادگار وہ قصہ بن گیا۔ جاوید اختر صاحب یو کے سے آئے ہیں اور میرے کیمرے کی زینت بنے ہیں۔ تھکاوٹ ہم دونوں کے چہرے پر آپ دیکھ رہے ہوں گے صبح سے، اور ابھی بھی میں کھڑا ہو کہ یعنی لائیو کوریج آپ تک پہنچائی ہے تو اتنا دم نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ جاوید صاحب واپس یو کے جا رہے ہیں، ٹائمنگ کی کمی ہے، ایکچولی انہوں نے اپنے بچوں کو اور دیگر کام بھی کرنے ہیں، ٹائم دینا ہے، تو ابھی میں نے ان کو زبردستی ایک قسم کا فورس کر کے کیمرے کے سامنے بٹھایا ہے کہ مجھے ٹائم دے کے جائے۔ جاوید صاحب آپ کا شکریہ۔ سیدھا سوال ہے سب سے پہلا کہ میڈم نسرین عزیز صاحبہ کی آپ کی آخری کیا بات ہوئی تھی، ان کا مشن کیا ہے، اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ انصر بھائی، آپ نے ہمیشہ ایسے آوازوں کو دوسروں تک پہنچایا ہے جن کو کوئی سنتا نہیں ہے۔ میرا نسرین عزیز ایک عہد تھا تمام ہوا، ایک کردار ہے جو زندہ رہے گا۔ میرے نسرین عزیز نے چراغ منزل کی صورت میں جو شمع روشن کی ہے وہ انشاءاللہ اس کی تا دیر قائم رہے گی، اور اس کے لیے آج جو پروگرام ہے اسی حوالے سے تھا۔ لوگوں نے وعدے بھی کیے ہیں اور عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ پیر اکرم شاہ صاحب فاضل ٹرسٹ سے میرے پیر و مرشد ہیں، میجر ممتاز صاحب، ان سب نے اس پہ یہ بتایا کہ کس طرح کیا جائے گا۔ میڈم نسرین صاحبہ کہ میری ڈیتھ بیڈ سے بھی ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، کسی اگر مانگا تو اپنے لوگوں کے لیے مانگا، اپنے اسپیشل پرسنز کے لیے مانگا۔ ان سے سب سے بڑی خواہش ہوتی میرا ریسورس سینٹر نہیں بند ہونا چاہیے اور میرا مشن جاری رہنا چاہیے۔ ان کا مشن تھا اسپیشل افراد کی خدمت کرنا، اور ان کا جو یہ ریسورس سینٹر ہے یہ ان کے خوابوں کی تعبیر ہے، جس کے لیے ہم نے آج کوشش کی ہے کہ اللہ پاک کرے کہ ہم ان کے خوابوں کی تعبیر اس سے بہتر کر کے کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نسرین ایک پورا یونیورسٹی تھی، ایک ایسا ادارہ تھا جس کا ہمیں نعم البدل ملنا مشکل ہے۔ اچھا جاوید صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ نیلا بٹ فاؤنڈیشن نیلا بٹ کی حد تک ہی محدود ہے، کتنے عرصے سے، اور نیلا بٹ فاؤنڈیشن کو لے کر یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی خاص کام ابھی وہ کر نہیں رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انصر بھائی، نیلا بٹ فاؤنڈیشن سے نیلا بٹ ایک تاریخی مقام کی وجہ سے کا نام رکھا گیا ہے۔ اس میں کوئی نیلا بٹ والوں کا حق نہیں ہے۔ ہم آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، کل آپ دوسرے تیسرے لوگ کریں گے۔ اور یہ آپ کی شاید نالج میں نہیں ہے کہ نیلا بٹ میں ہی نہیں بلکہ قرب و جوار جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں تک اپنی خدمات بخوبی سر انجام دے رہی ہیں۔ ایمبولینس سروس ہے، کوئی بھی اس کو کال کر کے لے کے جا سکتا ہے۔ ہمارا فوڈ پیکیج ہے، اس پہ ہم ایسے لوگ، مجھے تو نہیں پتا، سیف صاحب اور انیس سلیم صاحب وہ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ اتنے عرصے سے چل رہا ہے اور موسٹ ڈیزرونگ لوگوں کو وہ دیا جاتا ہے۔ مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ نیلا بٹ کے لوگ، قرب و جوار میں جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں اور محدود وسائل میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں تو اس میں ہم ان کو کرتے ہیں۔ یہ کوئی بالکل نیلا بٹ والوں کی نہ تو آنرشپ ہے، یہ سب، یہ بورنگ کا پروجیکٹ ہو، ایمبولینس ہے، یہ نیلا بٹ ادارہ ہے، یہ آپ سب کا ہے، یہ میرا، یہ کسی ایک کا نہیں۔ آج ہم کل آپ ہوں گے تو اس کو چلانا ہے، بس اتنی بات ہے۔ اچھا جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں، آپ سیاسی شخصیت بھی ہیں، ایم سی کو ہمیشہ شروع سے سپورٹ کرتے آئے۔ اس بار ایم سی کو بڑا سخت دھچکا لگا ہے، آپ کو پتہ ہے ایک سیٹ پہ وہ بھی صدارت عتیق احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھاگیشالی رہے کہ ہمیں درکوٹ کی سیٹ پہ ہمیں نظر نہیں رکھی گئی، ورنہ وہ بھی وہ کاغذ میں نہیں تھی۔ تو ایک پہ ہیں ابھی، آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ ایم سی کا؟ یا ظاہر ہے آپ یو کے میں ہوتے ہیں، یو کے میں بھی ایم سی کے لوگ ہیں، ریاست کے لوگ موجود ہیں، ان کا کیا تجزیہ ہے؟ انصر بھائی، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ پہلے بھی ایک سیٹ پہ گئے ہیں۔ کیپٹن سرفراز صاحب کی صورت میں ایک ہی سیٹ تھی، اس کے بعد کتنے عرصہ تک اس نے اقتدار کیا،
اور یہ ہم مسلم لیگ اقتدار کی جماعت نہیں ہے. آپ اس میں فرق محسوس کریں. ہم تحریکی آزادی کی بات کرتے ہیں, ہم کشمیر کے تشخص کی بات کرتے ہیں, ہم ریاست کی وحدت کی بات کرتے ہیں, ہم لوگوں کے اس ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں جو ہمارے اس میں ہے. ہم اقتدار کے لیے کوشش نہیں کہ اقتدار تو اللہ کی طرف سے کسی کے پاس آتا ہے, کسی کے پاس نہیں آتا. اور جو آپ نے تشخص کا جو حکومتوں کا حال دیکھا, جو پہلے دیکھ رہے ہیں یا اب دیکھا ہے, تو اس میں آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ کس طرح سے حکومتیں بنتی تھی اور کس طرح بنائی جا رہی ہیں. اس سے مجھے تو نہیں پتا, آپ کے ناظرین خود ذرا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے انٹرویو لی گئے اور کس کو سلیکٹ اور کس کو ریجیکٹ کیا گیا. تو یہ بات اس طرح نہیں ہوتی. مسلم کانفرنس آپ سب کی جماعت ہے. کشمیر کے ہمارے جو مخالفین ہیں وہ بھی کہتے ہیں مسلموں کا کمزور نہیں ہونا چاہیے. اس کا انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر سب سے جو بہتر جس کا نظریہ ہے جو کشمیر کی بات کر سکتی ہے وہ 13 اگست 1947 کی مکمل ریاست کی بات صرف مسلم کانفرنس صدارتی مخان کر سکتے ہیں. صدارتی بڑی گرجدار آواز آپ کے پاس موجود ہے. ہمیں اسمبلی میں ایک سیٹ وہ جو 35-40 سیٹوں پہ بھاری ہے, تو اب بھی دیکھیں جب بات ہوتی ہے کس کی بات ہے, کس کے نام آتا ہے, کون ریپرزینٹ کرتا ہے. آج صدارتی خان صاحب اس لیے نہیں آئے کہ حریت کانفرنس وہ کانفرنس تھی یہاں پہ, اس وجہ سے نہیں آ سکے. کسی کو بلایا نہیں جاتا بات کرنے کے لیے. ہمارے مخالفین ہمیں کہتے ہیں کہ اگر صدارتی خان صاحب جب اسٹیج پہ موجود ہوتے ہیں تو ریاست کی ہمیں فکر نہیں ہوتی, ہمیں پتہ ہے کیس اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں. اس لیے جاوید صاحب کیا کریں گے ریاست کے لوگ جب آپ کے پاس سیٹ ہی ایک ہے, صدارتی کے منصب خطاب کریں گے یا نظریے کی بات کریں گے, ریاست کی بات کریں گے, تشخص کی بات کریں گے, کیا کریں گے؟ لوگوں نے اس کو کیا دیکھنا. ہم دیکھتے ہیں کہ LA-14 میں ابھی پسماندگی ہیں کہ اسکول نہیں بنے, روڈیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, بہت سے سنگین معاملات ہیں. ایون کہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے آپ یہاں سے چلے گئے تھے, یہ بھی بات ہے کہ آپ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے UK کے لیے ٹریول کیا, آپ ادھر ہی رہے 2-3 ماہ آپ نے کام کروایا, اور لیکن جب میجر جنرل الیکشن کا ٹائم تھا آپ یہاں سے چلے گئے. مجھے یہ بتائیے گا کہ LA-14 کی پسماندگیاں کب دور ہوں گی؟ یہ آپ کا جو ریاستی تشخص کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کب بحالی ہوگی؟ ایک سیٹ 32 سے آپ ایک سیٹ پہ آئے ہیں, ایک سے آپ 32 پہ واپس جانے کے لیے بہت طاقت چاہیے. انصر بھائی یہ ایک کی بات ہی نہیں ہے, 32 کی بات ہی نہیں ہے. الیکشن سے پہلے میں ضرور چلا گیا تھا, میری اپنی معاملات تھے جو مجھے بڑا ضروری تھا جانا, اس لیے واپس چلا گیا. لیکن اس کے بعد میری ٹیم نے ایسا کام کیا کہ اس سے ہم نے جو 82 میں الیکشن میں 80s میں نہیں جیتے تھے وہ اسٹیشن میں ہم نے جیتے. میری یہ سب ٹیم کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑے بھرپور کمپین چلائی ہے اور ہر اسٹیشن میں بہترین کارکردگی دی ہے. اور ہمارے اپنے علاقے میں ہمارے پاس تو صدارتی کے مسئلہ بہتر کوئی کینڈیڈیٹ موجود ہی نہیں ہے کہ اگر اس کو ہم دیکھیں, اور دوسرے بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. تو اس لیے یہ الیکشن سے پہلے چلے جانا یا بعد میں آ جانا, ایک سیٹ کا ہونا نہ ہونا, یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. ہمارا جو نظریہ ہے اس کے ساتھ لوگ موجود ہیں, ہماری جماعت کے ساتھ لوگ موجود ہیں. اب بھی لوگوں کے دلوں میں بالکل یہ, اگر جو دوسری جماعتوں میں چلے بھی گئے ہیں وہ کسی مجبوری کی وجہ سے گئے ہوئے ہیں, تو وہ اگر کل تک دوبارہ اس میں ہم نے تنظیمیں تحلیل ہوئی ہیں, لوگ دوبارہ سے آ رہے ہیں, انشاءاللہ بہتری آئے گی ملک ریاست کے اندر, اور اس کی ہم بہتری کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا جاوید صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جو LA-14 کے پولیٹیشین ہیں ان کا الزام ہے, ان میں PTI کے جو سربراہ موجودہ میجر لطیف خلیق وہ غالباً بالکل بھرملا الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ صدارتی کے خان صاحب جو ہے وہ ان کا سیاسی جو کیریئر ہے وہ دھاؤ پہ ہے, اور جو بھی نئی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا لیتے ہیں. یعنی MC کو انہوں نے بہت برے الفاظ میں پکارا ہے. تو کیا یہ بات اتھینٹک نہیں ہے, چونکہ صدارتی کے خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس ٹائم پہ دھوکہ کیا؟ لطیف خلیق صاحب ریجیکٹڈ پرسن ہیں. لوگوں نے ان کو ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, مختلف بیس بدل کے وہ آتے ہیں. لوگوں نے ہر دفعہ انہیں مسترد کیا ہے. اس لیے ان کی تو آپ مجھ سے اس طرح بات نہ کریں کہ انہوں نے کچھ کہہ دیا تھا ان کی بات کا جواب دیں گے. ہم لوگوں نے جواب دے دیا ان کو الیکشن میں, اور اگر پھر دوبارہ آئے تو پھر اس سے سخت جواب ملے گا انہیں. تو یہ دوسری بات ہے پسماندگی کی بات کی. یہ 18-20 سال ہو گئے جو حکومت میں مسلم کانفرنس نہیں رہی. کوئی ایک میگا پروجیکٹ آپ ہمیں بتا دیں جو یہاں پہ شروع کیا ہو کسی حکومت نے, سوائے پیپلز پارٹی نے شرم جیدے وہ ہم نے شروع کی تھی, انہوں نے کمپلیٹ کیا, اتنی بات ہے. باقی آپ AJK ہے, کشمیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائیں, ٹورزم کا حوالے سے دیکھیں, پاسپورٹ آفیسز کے حوالے سے دیکھیں, منڈیوں کا دیکھیں, جو کوئی ہے وہ ہم نے ہماری حکومت کے وہ آئیڈیاز تھے, وہ ایویژن تھا, اس کے بعد کوئی تعاون ترقی کوئی کام ہوا نہیں ہے. اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ پسماندہ نہیں ہے, آپ خوشحال ترین علاقوں میں رہتے ہیں, آپ زیادہ دور کی بات نہیں ہے, 40 سے 50 سال پہلے چلے جائیں تو کوالے سے لوگ اٹھا کے لاتے تھے سامان, اب آپ اپنے گھر کے پاس اسے جاتے ہیں. کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے, PhD لوگ موجود ہیں, یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں. تو اس لیے بالکل یہ کہتا نہیں, یہ غیر برابر بات ہے. ہاں کمیوں کو تو مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے, لیکن یہ نہ کہیں کہ ہوا نہیں ہے. لیکن دوسری حکومت نے کچھ نہیں کیا, اس بات کا ضرور ابھی بھی جو بات ہو رہی ہے MLA فنڈ سے جو آپ منصوبہ دیتے ہیں وہی ہو رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ تو کوئی پروجیکٹ جعلی نوٹیفیکیشن لا کے دے کے کبھی سڑکیں بند کرتے ہیں, کبھی حمایت میں ریلیاں نکالتے ہیں. اب ان لوگوں کی بات کیا بات کرتے ہیں یہاں پر سر بھائی؟ اچھا جاوید صاحب, میں جاتے جاتے آپ سے لاسٹ بات یہ پوچھوں گا
کہ آپ ایک فاؤنڈیشن کا حصہ ہیں، آپ صدقات اور خیرات کے کام کرتے ہیں، کار خیر کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ LA14 میں بہت سا بے روزگار طبقہ ہے، بہت سے پسماندگیاں ہیں، بہت سے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو کسی سے مانگ نہیں سکتے ہیں۔ ان کے لیے آپ کی کیا کاوش ہوگی؟ کیا فیوچر میں کوئی ایسا پلان ہے نیل آباد فاؤنڈیشن کے پاس، آپ کے پاس، کہ ان لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ کیا جائے؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان تک پہنچا جائے۔ دراصل ہمارا جو خطہ جو پہاڑ ہے نا، بڑے عناء پرست لوگ ہیں، یہ بھوکے مر جائیں گے، آپ سے مانگیں گے نہیں، بلکہ آپ ان کے گھر چلے جائیں گے تو آپ کو شاید آخری بکری یا مرغا کو ذبح کر کے آپ کو کھلا دیں گے، لیکن آپ کو کہیں گے نہیں کچھ۔ یہ بڑا مشکل ہے، یہ بات کی بات ہے، سویت پوزیشن تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے محدود وسائل میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا جائے۔ ان کے حالات میں مہنگائی کا دور ہے، لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے، لیکن باوجود اس کے ہماری نیل آباد کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، بہت سی NGOs کام کر رہی ہیں اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہر اس شخص تک پہنچا جائے جو ضرورت مند ہے۔ تو ہم بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک ہمیں اگر توفیق دے ہم مزید لوگوں کی بہتری کریں گے۔ لاسٹ میسج کیا کریں گے جو بھی فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں، خاص کر کے کار خیر کا کام کر رہی ہیں؟ اور کئی جگہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کار خیر کا کام کرتے ہیں اور پھر وہ ریاکاری دکھلاوا بھی کرتے ہیں، پھر سیاست کے لیے بھی ووٹ بھی مانگتے ہیں، میں نے دیکھا ہے اس الیکشن میں۔ جی انصر بھائی، مجھے معلوم ہے کس طرح اشارہ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے جماعت شروع سے ایک ہی رکھی ہے، اس کے علاوہ ہم ہٹے نہیں ہیں۔ ہم نے فاؤنڈیشن، ہمیں فاضلیہ کا بھی ہوں، ٹرسٹی بھی ہوں، UK کا بھی ہوں، یہاں پہ ان سے میری میٹنگز ہوتی ہیں، باقی NGOs کے ساتھ۔ ہماری NGO کی ایک الگ سے برادری ہے، ہم جو سوشل ورک کرتے ہیں ہماری ایک الگ برادری ہے جو علاقے سے اور برادریوں سے اور اس سے مبرہ ہے، اس سے اوپر ہے، اس سٹیج میں ہم سب اکٹھے ہیں۔ باقی سیاست تو 5 سال بعد 1-2 دن کا یا مہینے کا گیم ہوتا ہے، اس میں ہم اپنے اس پہ لڑتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک طرح کے لوگ ہیں، اور ہم جو ویلفیئر کے جتنے بھی لوگ کرتے ہیں میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ پاک دیتا سب کو، لیتا کسی سے، اور کام چند ایک لوگوں سے لیتا ہے، اور قرآن میں چند لوگوں کا ذکر آیا، زیادہ تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ اسی جو لوگ ہیں ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ مجھے یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو ان کی خامی کو کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، جب وہ زندہ ان کی تعریف کرنا چاہیے، مرنے کے بعد ہم تعریف کو پور ضرور باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو اگر زندہ ہوتے ہوئے ان کی تعریف کریں، ان کے لیے بہتری کا سوچیں، شاید وہ 2-4 کام اور زیادہ کر سکیں بھلائی کے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی آپ کے میڈیا کے تھرو کہ ہم جو بھلائی کے کام ہیں، بہتری کام ہیں، لوگوں کا ساتھ دیں۔ تنقید بھی ہوتی ہے، وہ تنقید اس لیے ہوتی ہے کہ سب سے آگے وہ آتا ہی اسی کو ہے جو سب سے زیادہ یہ کام کرتا ہے، کیونکہ اجر سے زیادہ اس میں ہے، اس لیے وہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ باتیں کریں گے، کہیں گے یہ نیل آباد فاؤنڈیشن ایسی ہو گئی، وہ فاؤنڈیشن ایسی ہو گئی، ان کی باتوں کے پورا کیے بغیر فاضلیہ والے یہ کھا گئے، اس کا ایسا نہیں ہے، ایسا ہے نہیں۔ گراؤنڈ پہ کام بھی بہت سارے ہو رہے ہیں، چھوٹے موٹے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن یہ NGOs کو، سوشل سیکٹر کے جو لوگ ہیں انہیں بڑھنے کا ان کو حوصلہ افزائی آپ بھی کیا کریں، اور باقی لوگ ان کے حوصلہ افزائی کریں، تاکہ یہ کار خیر کے کام جاری رکھے جا سکے۔ محترم ناظرین، آپ نے جاوید اختر عباسی صاحب کے جذبات سنے ہیں، لیکن نیل آباد فاؤنڈیشن نے کیا کیا ہے 2021 میں وہ ہمیں بتائیں گے جلیل حسن عباسی صاحب، وہ ہمیں بتائیں گے میاں سیف صاحب جو کہ یہاں پر چلاتے ہیں۔ ایکچولی جاوید اختر صاحب تو UK میں ہوتے ہیں، لیکن یہ 2 لوگ میرے کیمرے کی جب زینت بنیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ ایکچولی 2021 میں کیا کیا ہے نیل آباد فاؤنڈیشن نے، نیل آباد فاؤنڈیشن کا ایجنڈا کیا ہے، آپ کہاں تک پہنچتے ہیں، آپ نے کیا جمع کیا اور کیا خرچ کیا، یہ باقاعدہ میرے مائک پہ وہ بات کریں گے۔ کاوش ہوتی ہے ان کی، چونکہ یہیں پہ ہوتے ہیں، جلیل حسن صاحب پنڈی میں ہوتے ہیں، سیف صاحب تو نیل آباد میں اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، جاوید صاحب UK سے ان کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، لیکن کتنی کرتے ہیں یہ وہ بتائیں گے۔ اور باقی جو جاوید صاحب نے باتیں کی ہیں، ایکچولی جاوید صاحب انگلینڈ جا رہے ہیں واپس، وگرنہ میں کوشش تھی، ایک تو تھکاوٹ ہے کہ اور مزید تلخ سوالات ان سے پوچھتا۔ تو خیر، جاوید صاحب کے لیے ہماری نیک خواہشات اور دعائیں کہ اللہ رب العزت ان کی ذات کو خوش رکھے اور ان کی جو ٹریولنگ ہے ان میں آسانی عطا فرمائے، رزق میں وسعت، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک بات ہے جاوید اختر صاحب کے، مولانا سعید اعجاز صاحب سے میں جاتے ایک آخری آپ سے، چونکہ آپ بھی ایک سماجی سیاسی شخصیت ہے، بیٹیوں کے حقوق کے لیے انہوں نے بہت سخت بات کیا وراثت کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ 60 سال کی اس بندے کی، اس جوڑے کی عبادت رائے گاں جاتی ہے جو لوگ اپنے بیٹیوں کے وراثت میں حق نہیں دیتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ درست بات ہے، بالکل ہونا چاہیے، اسلام میں بالکل ہے اس کی، بیٹیوں کو جو 1/3 کا جو ریشیو اس حساب سے انہیں ملنا چاہیے۔ میں نے اپنی وصیت میں لکھ دیا ہے کہ میری بیٹیوں کو اس طرح ملنا چاہیے، ان کو اسی طرح ملے گا۔
اور جو جہاں کی کمی کوتاہی اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. بعض مسائل ہیں جو ہماری ٹریڈیشنلی جو نہیں ہوئے سکے, اس وجہ سے اگر وہ آپ زمین کا حصہ ہے وہ نہیں دے سکتے, اس کیوز ان کو اتنے سارے پیسے دیں تاکہ وہ کیے جا سکیں. بالکل میں سینئر جج صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, اور حقوق جو خواتین کے, ہماری بہن بیٹیوں کے, ان کو بالکل پورا کرنا چاہیے. حق بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے, اگر وہ نہیں پورے کریں گے تو ہم سے ایسا پوچھا جائے گا. اجازت چاہوں گا جی, انصر عباسی, سوشل میڈیا نے لیاقت باغ, راولپنڈی, پاکستان. تھینک یو سر. مہربانی, تھینک یو, شکریہ.